انفارچونیٹ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو کہ بڑی پاپولر پارٹی ہے، اللہ نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے وزارت عظمیٰ کا منصب دیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے اپوزیشن میں ہی جانا ہے، اور اس کے نتیجہ وہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ یہ یو اے کے اوپر بہت زیادہ مطلب ہے تو برادر اسلامی ملک، لیکن وہ کچھ بہت زیادہ اس لیے بھی اس کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت اور ویسٹ کی طرف زیادہ ہے۔ جب انہوں نے پہلے ہی فیز میں لیڈرشپ کو ختم کر دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ تو وائنڈ اپ ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق۔ ویورز، اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے امپیکٹس پیٹرول کی پرائسز میں انکریز کی وجہ سے تو پاکستان پر آ ہی رہے تھے، اب مزید جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ایسڈ رین کا بھی خطرہ ہے، خاص کر کراچی میں اس کا الرٹ ہے۔ اس کے علاوہ جیو پولیٹیکل سچویشن کیا رخ اختیار کر رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے، کچھ پاکستان کی بھی خبریں ہیں ان پر بھی بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، پہلے پاکستان سے سٹارٹ کرتے ہیں آئی گیس۔ اچھا، جو ہے وہ کل کی خبر تھی کہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے جو ہے وہ شہباز شریف کو ٹویٹ کر کے ان سے کہہ دیا کہ ان کے بیٹوں کی ملاقات ان کے فادر سے کروائی جائے۔ اچھا، ایک ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے ڈائریکٹ ہی پی ایم کو مخاطب کیا پاکستان کے۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کافی ٹائم سے ہم سن رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ پروسیجر کے لیے دیا ہوا ہے، ان کا نہیں لگ رہا، پروسیس نہیں ہو پا رہا۔ ویسے بظاہر تو ایسا کوئی خاص ہرڈل تو ہونی نہیں چاہیے، تو یہ کیا سنا کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی گورنمنٹ کا عمل دخل ہے؟ اس چیز کو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں تو کہتے تھے نا گورنمنٹ والے کہ اگر ان کے بیٹے آتے ہیں تو ہم ملاقات کرا دیں گے۔ ہاں، اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، میرا خیال ہے دیکھیے یہ تو 1-2 مہینے پہلے بات ہوئی تھی، جب یہ مجھے یاد ہے کہ یہ جب احتجاج انہوں نے 8 فروری الیکشن کے دن کال کیا تھا کہ جی ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے، اس سے مہینہ پہلے جنوری میں کہا تھا کہ جی ان کے بیٹے آئیں گے، پھر کہا گیا جی ہو سکتا ہے وہ احتجاج کو لیڈ کریں، پھر کہا نہیں احتجاج کو لیڈ نہیں کریں گے، خان صاحب سے ملنے دیں۔ تو ہم یہ 3 مہینے سے یہ تمام باتیں سن رہے ہیں، لیکن ایک بھی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ اسٹیٹس بتایا ہو کہ ان کی اپلیکیشن کا جو ہے اسٹیٹس کیا ہے، انہوں نے آیا اپلائی کیا ہے نہیں کیا ہے اور کہاں تک پہنچی ہیں۔ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو اس ٹویٹ میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ ان کی اپلیکیشنز کا کیا اسٹیٹس ہے، آیا اپلائی بھی ہوا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے انہوں نے ضرور پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کی، لیکن ان کو یہ بھی عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ انہوں نے اتنی مرتبہ ایفرٹ کر لی ہے اور ایفرٹ کے نتیجے میں کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا ہے، تو شاید یہ لگتا کہ گورنمنٹ نہیں چاہ رہی ہے۔ اب آئی تھنک اگر انہوں نے آفیشیلی اس چیز کو اوپن کر لیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی حجت تمام کر لینی چاہیے، لیکن اس میں فارملی ایک کنیکشن ہونا بڑا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گورنمنٹ سے رجوع کرے اور ان سے ویزا پروسیس کے حوالے سے یہ بات کرے کہ یہ ہمیں ہرڈلز آ رہی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ تو متعدد مرتبہ یہ بات کہہ چکی ہے کہ اگر ان کے بیٹے ملنا چاہیں تو ان پر کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں 6-7 اس کے اندر ان کو رسپانس آنا چاہیے، جو کہ ان کو بتایا بھی ہے کہ اس میں آ جائے گا، لیکن اب جو ہے وہ 60 ڈیز کچھ اس طرح سے کچھ ہو گئے ہیں تو وہ اسٹل پینڈنگ ہے، تو اس پر انہوں نے یہ چیز لی ہے، لیکن خیر یہاں پہ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی بات جواب نہیں آیا۔ بٹ یہ کہ اگر وہ فارملی بجائے اس کے گورنمنٹ سے رجوع کریں، بجائے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات کریں، میرا خیال یہ ہے کہ ان کو فارملی جو وہاں پر ان کی متعلقہ وزارت ہے ان سے ہی بات کرنی چاہیے تھی، یا پاکستان میں ان کی جو بھی پارٹی کے نمائندگان ہیں ان کو اپروچ کرنا چاہیے تھا۔ اوبویسلی پرائم منسٹر ڈائریکٹلی تو اس ایشو کو نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، اگر پاکستان میں سچویشن کی بات کی جائے تو پاکستان میں پہلے ہم جو ڈسکس کرتے تھے کہ عید خان صاحب گھر میں کریں گے، عید کی نماز ہی پڑھیں گے، اب عید تو آ گئی تو خان صاحب کی تو رہائی کا ابھی دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا، جب اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کے تجزیے بھی سامنے آتے ہیں ثنا، کہ جیسے خان صاحب سے اہم شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، خان صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خان صاحب کو ڈیل بھی آفر ہوگی، تو بہت سے لوگ اپنے اپنے تجزیے دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک ونگ جیسے سہیل آفریدی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا احتجاجی پلان بھی پورا ہے، لیکن کوششیں زمین پہ نا کچھ نظر نہیں آتی۔ میں اب انجوائے کرنے لگی ہوں، میں نا اب ان چیزوں کو اس لیے انجوائے کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ ہر کچھ دنوں کے بعد ایک نیا اسٹیٹمنٹ میدان میں آ جاتا ہے مارکیٹ میں، اور آئی تھنک اس کو اس لیے لائٹلی لینے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پچھلا تمام احتجاجی اسپیل کیا اس میں ان کو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو کہ بڑی پاپولر پارٹی ہے، جس کو مطلب 2024 میں بڑا ان کی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر ووٹ ملا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور انہوں نے اپوزیشن بینچز پر بیٹھنا جو ہے وہ ٹھیک سمجھا، حالانکہ اللہ نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے وزارت عظمیٰ کا منصب دیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے اپوزیشن میں ہی جانا ہے، اور اس کے نتیجہ وہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون بالکل بھی نہیں چاہتی تھی گورنمنٹ لینا ایسی سچویشن میں، نواز شریف صاحب اس کے حوالے سے بڑے ناراض تھے، لیکن اس کے باوجود بحالت مجبوری کسی نہ کسی پارٹی کو آگے آنا تھا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مل کر حکومت بنانی پڑی۔ تو آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف نے موقع خود ضائع کیا۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی نا لوگوں کی توقعات کچھ اور ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ڈیلیورنس کیا ہے, ہم آپ کے احتجاج کے لیے نکلیں اور ہم جب نکلتے ہیں تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ غائب ہوتی ہے. 26 نومبر کو کیا ہوا, اس سے پہلے کے احتجاجوں میں کیا ہوا, آپ کے جو سی ایم لیڈ کر رہے ہوتے تھے وہ سی ایم خود غائب ہو جاتے تھے بیچ راستے سے. تو آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یا کارکنان تب نکلیں جب ان کے ساتھ ان کی لیڈران بھی موجود ہوں. جب قائدین ہی موجود نہیں ہوں گے, اور آپ کو یاد ہو کہ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا کہ گنڈا پور صاحب کو وہ گھیر لیتے تھے کہ آپ کہیں بھاگ نہ جائیں. تو آئی تھنک یہ اس لیے بھی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو لوگوں کا رسپانس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آگے کیوں مرنے کے لیے یا مار کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ بھی سوال ہو رہا ہے کہ آیا خیبر پختونخوا میں ان کی پرفارمنس کیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کے پی میں کچھ سال حکومت کی ہے. 13 سال کا ایک ٹائم سپین ان کے پاس رہا اور اس میں ان کو سب کچھ ملا. بیچ کا ٹائم تو ان کے پاس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی تھی, لیکن ان کے وہ بلین ٹری سونامی کہاں گئے, ان کے وہ صحت کارڈ کہاں گئے, انہوں نے جو اپنی میٹرو لائن کے ساتھ کیا وہ کہاں گیا. بہت سے پروجیکٹس سے جو کہ انہوں نے تباہ کر دیے اور بہت سے پروجیکٹس سے جو شروع نہیں ہو سکے. کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے, لیکن اگر دیکھا جائے تو بڑے پیمانے پر جو تبدیلی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. اب لوگ اس کے اوپر بھی سوال کر رہے ہیں, لوگ یہ بھی اس وجہ سے بھی تھوڑا سا مایوسی کا شکار ہیں کہ جو گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیلنجز تھے ان کو انہوں نے اوور کم نہیں کیا. اچھا ثنا, آپ جیو پولیٹکس پہ بات کرتے, کل جو ہے وہ ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ اچیو کیا علی رجانی کی شہادت کی صورت میں اسرائیل اور امریکہ نے. مطلب دیکھا جائے تو پچھلی جنگ میں بھی اور اس جنگ میں بھی وہ اپنے جو ان کے ہائی ویلیو شخصیات اور اعلیٰ شخصیات تھی ان کو ٹارگٹ کرنے میں وہ تو کامیاب رہے ہیں. اور اب یہ بھی آ رہا ہے کہ 5000 پاؤنڈ وزنی ڈیپ پینیٹریشن بم بھی جو ہے وہ امریکہ استعمال کر رہا ہے ان کے میزائل کو ہدف. لیکن اسٹل جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ پھنسا ہوا ہے اس جنگ میں سے نکلنے کے لیے, کیونکہ ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے میں فی الحال تو کامیابی دکھائی دے رہا ہے. ایسی سچویشن میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای نے انڈیا دیا, لیکن مجھے لگتا ہے ابھی انڈیا ہی ہے, ابھی کوئی پریکٹیکل اسٹیپ تو نہیں ہے, اگر وہ بھی اس جنگ میں کودتے ہیں تو سچویشن کمپلیکیٹ ہو کر امریکہ کے حق میں ہو سکتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے اسرائیل نے انڈیا دیا, یو اے ای نے. اچھا اب ہرمس جو ہے نا وہ اب ایک وہ بن گیا ہے اس جنگ کا ایک ایران کے پاس ایک امپورٹنٹ ہتھیار کے طور پر ہے کہ وہاں پر بھی شپس کی لائنز لگ گئی ہے گزرنے کے لیے. 2000-2500 کے قریب وہاں پر شپس ہو چکی ہیں. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یو اے ای کے اوپر بہت زیادہ مطلب ہے تو برادر اسلامی ملک, لیکن وہ کوئی بہت زیادہ اس لیے بھی اس کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت اور ویسٹ کی طرف زیادہ ہے. پھر ان کے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں سے آلریڈی امریکہ نے کچھ میزائل داغے تھے ایران کے اوپر, جس پر ناراضگی کا اظہار بھی ہوا تھا. لیکن یہ اب یو اے ای کے لیے بڑا کروشل ٹائم ہوگا. اس میں ابھی ریسنٹلی یو اے ای کے جو شیخ تھے زاہد النہیان, انہوں نے رابطہ کیا سعودی فرمانروا کے ساتھ اور انہوں نے ان سے شاہ سلمان سے بات کی. تو obviously ایسا نہیں ہے کہ صرف خانہ پوری یا سطحی بات کی گئی ہوگی, لیکن جتنا یو اے ای کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ ایک غلطی تھی. ایران کے بارے میں اسٹریٹجکلی بھی یہ کہا گیا کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے جن بیسز کو ٹارگٹ کیا ان کے علاوہ آپ کے جو راکٹس ادھر ادھر جاتے رہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر معذرت وغیرہ بھی شاید ایران کی طرف سے نہیں کی گئی, تو وہ ایک غصہ ضرور پایا جاتا تھا. لیکن ہم نے بیچ میں دیکھا کہ کچھ وقت کے لیے کول ڈاؤن ہوئی سچویشن, لیکن ابھی دوبارہ سے یہ چیز پائل اپ ہو رہی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ میں جو فرسٹریشن لیول ہے اور اسرائیل میں وہ بہت زیادہ ہائی ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو امریکہ کی پراکسی ہے اسرائیل, اس کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایران نے یہ کہا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمیں خراب کرنے کی کوشش کی, اب ہم بھی اپنی آپ کی جو پراکسیز ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے, یعنی کہ ہم نشانہ آپ کو بنانا ہوگا لیکن ہم بم جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ماریں گے. تو اوبویسلی اس سے آپ کو تکلیف تو ہوگی کیونکہ ٹیکنیکلی یہ جنگ تو اسرائیل کی ہے. تو پچھلے کچھ دنوں کے دوران اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ بمباری ہوئی اور ان کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا. یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ وہ رپورٹ نہیں ہو رہا اور وہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو محدود طریقے سے, کیونکہ جب وہاں پر اٹیکس ہو رہے ہیں تو اس کے کئی گھنٹے تک وہ وہاں پر ان جگہوں پر لوگوں کو جانے نہیں دے رہے, جبکہ جو ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو فوراً ہی اگلے انسٹنٹ سیکنڈ میں جو ہے وہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے, اس کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ وہاں پر اب ڈیسپریشن بہت بڑھ گئی ہے کہ ایران کو اب کسی طور روکنا ہوگا. اور پھر آپ نے ان کی پہلی ٹیئر اڑا دیا, آپ نے ان کی دوسری ٹیئر کی لیڈرشپ اڑا دیا, آپ نے بھی علی لاریجانی صاحب کی شہادت ہوئی, سلیمانی صاحب کی شہادت ہوئی. تو آپ جو ٹیئر شپ ان کے سامنے آ رہی ہے آپ اس کو ختم تو کر رہے ہیں, لیکن جو ان کا پیس, جو مومنٹم ہے اٹیکس کرنے کا, وہ نہیں آپ ختم کر پا رہے. پھر آپ نے جو ابنائے حماس کی بندش کی ہے, اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز کا جو فیول کی پیٹرولنگ ہے وہ رک گئی ہے, جو ان کی فیول کا ٹرانسپورٹ ہے وہ رک گئی ہے. وہاں سے بہت ساری جو دیگر لوازمات وہاں سے منتقل کیے جاتے ہیں اس راستے, وہ جو ہے کٹ ڈاؤن ہو گئے. اب مختلف ممالک اس وقت جو اپنے ان کے ایمرجنسی ریزرو سے اس کو استعمال تو کر رہے ہیں, لیکن وہ کب تک کریں گے. کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید ہفتہ 10 دن میں یہ چیز ختم ہو جائے گی, لیکن اب ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے.
مارچ کے مہینے کو کہا تو جا رہا ہے کہ اس میں یہ چیز وائنڈ اپ ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تو اس میں کوئی اور کنٹری کود جاتا ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹرن ہو چاہے وہ ویسٹرن ہو. اب جس طرح برطانیہ سے اپیل کی گئی، لیکن برطانیہ نے کہا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں، کوئی بھی ممالک نہیں بننا چاہے گا، لیکن اگر کوئی مڈل ایسٹرن کنٹری اس میں شامل ہوتا ہے تو پھر معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا. وہی نا، یو اے نے یہ انڈیا دیا ہے فی الحال کہ وہ ہونا ہے، اور سعودیہ میں بھی ٹارگٹ کری جا رہے ہیں وہ لوگ تو مطلب ڈرونز. اب سعودیہ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ لیکن سعودیہ تو کلیئرلی کہہ چکا ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. ہاں، لیکن ابھی ان کا، لیکن یو اے کی طرف سے ایک انڈیا آیا تو اس پہ یہ خبریں ایمرج ہو رہی ہیں. اچھا، دوسری طرف جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی فضائیہ ختم کر دی، نیوی ختم کر دی، سب کچھ ان کا ختم کر دیا. اب علی رجانی کی شہادت کو بھی وہ بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا خود امریکہ سے بھی اب ان کے اوپر پریشر بلٹ اپ ہونا شروع ہو گیا ہے. کل ہی امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیڈ جو تھے انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا اور ان کا کہ اسرائیل کی جنگ کو میں ہم نہیں کودنا چاہتے، اور میں اس کو اپنے ضمیر کے خلاف سمجھتا ہوں. تو جس پر ان کا یہ بیان تھا کہ کمزور آدمی استعفیٰ دے ہی دینا چاہیے تھا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ون بائی ون اس طرح کی چیزیں خود امریکہ کے اندر ایمرج ہونا بھی ٹرمپ کے لیے ایک پرابلمٹک بن سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک وہ کوئی اس کو وائنڈ اپ کر نہیں سکے، صرف بیانات کی وائنڈ اپ کے علاوہ وہ اس کو اپنا کوئی ایک مضبوط نیریٹو بھی نہیں بنا سکے نا. دیکھیں جب انہوں نے پہلے ہی فیز میں لیڈرشپ کو ختم کر دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ تو وائنڈ اپ ہو چکی ہے، لیکن وائنڈ اپ ہونے کے باوجود بھی اس جنگ میں تو ایران اسی طریقے سے کام کر رہا ہے، اسی طریقے سے ان کے اوپر جوابی حملے کر رہا ہے. تو اس لیے وائنڈ اپ تو نہیں ہوئی. ایسا لگ رہا تھا کہ ایران پسپا ہوگا لیکن وہ نہیں ہو سکا. دوسرا، جہاں تک امریکی صدر کی بات ہے، چاہے ان کی اپنی پارٹی ہو ریپبلکن، اس میں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان کے اپنے جو جھکاؤ رکھنے والے ہم خیال لوگ تھے مختلف مکتبہ فکر کے، چاہے جرنلزم میں ہو چاہے بزنس کمیونٹی میں ہو، وہ بھی اب اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب جو کانگریس اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ آیا اس جنگ میں جو کہ اسرائیل کی جنگ ہے، امریکہ کے اربوں ڈالرز کیوں اڑائے جا رہے ہیں. پاکستان کے کمپیریزن تو چلیں ایک اپنی جگہ ہے، ہماری اکانومی یا باقی کنٹریز کی اکانومی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو رہی ہے، لیکن خود امریکہ کے اربوں ڈالر اس جنگ میں جھونکے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی سوال ہو رہا تھا کہ امریکہ کی اکانومی آلریڈی اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، تو آپ کسی اور جنگ میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ اور پھر جو آپ کے ٹارگٹس تھے وہ اچیو کرنے میں تو آپ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. نہ آپ نے وہاں پر ڈیموکریسی لے کے آئی، نہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی، نہ وہ جو جینزی سو کالڈ ایک گروپ تھا جو کہ ایلیٹ ایک طبقہ تھا جو کہ چاہتا تھا کہ یہ جو انقلابی سسٹم ہے یہ وائنڈ اپ ہو، وہ اس طبقے کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہوا. خامنہ صاحب کی شہادت کے بعد ایک جو ویو آئی ہے تکلیف اور دکھ کی، اس کے بعد وہاں پر یہ تفریق ختم ہو گئی ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ ناجائز تھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آئی تھنک جو امریکہ کے ٹارگٹس تھے وہ اچیو نہیں، اور اسی وجہ سے اب یہ جنگ جو ہے وہ طوالت اختیار کر رہی ہے. اچھا ثنا، اس سے پاکستان نے پہلے تو جیسے پیٹرول پرائسز ہائیک ہوئی ان کی صورت میں اس کا امپیکٹ دیکھا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں جو ہے مہنگائی اور زیادہ ہو جائے گی، بجلی کے ریٹس بڑھنے کی بھی بات کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آج میں دیکھ رہی تھی کہ کراچی میں تو کیمیکل بارش یعنی ایسڈ رین کا خطرہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہ جو بھی جنگی مواد ہے اور خاص کر آئل کی وجہ سے جو زہریلی مواد ہوگا فضا میں، اس سے ایسڈ رین ہو سکتی ہے، لوگوں کو باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ امپیکٹس تو آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ کتنے سیویئر جائیں گے اگر یہ اسی طویل رہی تو. اچھا، یہ دیکھیں ان کی جو کچھ علاقے ہیں جہاں پر ان کے آئل کے ڈیپوز ہیں بڑے بڑے، وہاں پر کوشش کی تھی امریکہ نے اٹیک کرنے کی ایک آدھ دفعہ، ان کے کچھ آئل ٹینکرز وغیرہ بھی اس میں جل گئے تھے. لیکن ایران نے ایک بڑی کھل کر یہ چیز کہی تھی، غالباً کارگ یا اس قسم کا اس کا علاقے کا نام تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ نے ہمارے اس جگہ کو اڑایا تو پھر ہم آپ کے جتنے بھی ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر آپ کے آئل سٹوریجز ہیں ہم پھر ان سب کو اڑائیں گے. کیونکہ دیکھیں نا، جو چیز ان کی بیس ہے اگر آپ اسی کو ختم کر دیں گے تو وہاں تک جب آگ لگے گی وہ پھر بجھ ہی نہیں سکے گی بڑے عرصے تک. بالکل. اچھا، پھر اوبویسلی جو دھماکے ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ایک اسموک اور ایک فیکٹر تو بن رہا ہے. اور ایسڈ رین کی بھی اس لیے بات ہو رہی ہے کہ جتنی بمباری ہو رہی ہے وہ اوبویسلی وہ ہوا میں فضا میں تو وہ پارٹیکلز موجود ہیں. یہ تو اس کے کچھ منفی اثرات ہیں جو کہ دنیا کو فیس کرنے پڑیں گے، اور صرف کراچی نہیں بلکہ اور بھی کچھ علاقے سے متاثر ہوں گے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایونچولی اگر یہ جنگ کسی کرٹیکل اور فیز میں چلی جاتی ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ سنگین نتائج ہو سکتے ہیں جو کہ ہم یا اس ریجن کے ممالک افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں ویسے ہی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ اس جنگ کو جلد از جلد وائنڈ اپ کیا جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جن ممالک کو اس میں آنا چاہیے، سعودی عرب کچھ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کر رہا ہے، ایون قطر بھی کسی حد تک بات کر رہا ہے، لیکن باقی جو ممالک ہیں وہ اس وقت ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور وہی سمجھتے ہیں کہ یہ اس جنگ میں دو ممالک، دیکھیں نا اگر آپ کو یاد ہو تو سلامتی کونسل میں تمام اسلامی ممالک نے ایران کے خلاف قرارداد پاس کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر ایران کے جو وہاں ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس قرارداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تمام لوگ ہمارے خلاف بھی ہیں، ہم اس جنگ میں تب تک لڑیں گے جب تک کہ ہمارے اندر ہمت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اسلامی کنٹریز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل اور امریکہ کس ایجنڈے کے اوپر ایران کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.